بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ۔ کلام الہی کا اثر۔ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ عہد بنی امیہ میں موسیٰ بن سلیمان ہاشمی بہت عیاش اور بے فکر انسان تھا۔ دن رات کھانے پینے اور کنیزوں میں گرے رہنے کے علاوہ اسے اور کوئی کام نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صورت کے ساتھ ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ سال بھر میں 3 لاکھ دینار کی آمدنی ہوتی تھی اور وہ اس دولت کو عیش و عشرت میں لٹا دیتا تھا۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک شاندار محل بنوایا تھا۔ اس محل کے دونوں طرف کھڑکیاں تھیں۔ ایک طرف کی کھڑکیاں شار عام کی طرف کھلتی تھیں اور وہ شام کے وقت ان کھڑکیوں سے شار عام پر آنے جانے والوں کو دیکھتا اور سیر کرتا رہتا۔ محل کے دوسری طرف جو کھڑکیاں تھیں وہ باغ کی طرف کھلتی تھیں۔ جس وقت سیر گلستان کی خواہش ہوتی وہ ان کھڑکیوں کو کھول کر باغ کی سیر کرتا۔ ہاشمی نوجوان عموماً نہایت قیمتی لباس زیب تن کرتا اور محل کے اندر چاندی سونے سے مرصع ہاتھی دانت کے ایک تخت پر بیٹھا رہتا اور ہر وقت اس کے اطراف دوستوں، نوکروں اور غلاموں کا ہجوم رہتا۔ محل میں جس جگہ پر ہاشمی نوجوان کی محفل منعقد ہوتی تھی اس کے ساتھ ہی گانے ناچنے والیوں کے درمیان صرف ایک پردہ حائل تھا۔ جب نوجوان کا دل گانا سننے کو چاہتا وہ پردہ ہلا دیتا، وہ گانا شروع کر دیتیں، اور جب دل بھر جاتا تو وہ پردے کی طرف اشارہ کر دیتا، وہ گانا بند کر دیتیں۔ غرض اسی طرح رات گزر جاتی۔ رات کو جب اس کے دوست احباب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تو وہ بھی خلوت گاہ میں چلا جاتا اور حسینوں میں رات بسر کر دیتا۔ غرض کہ اس نوجوان کی محفل میں کوئی شخص بیماری، موت یا غم و ملال کا ذکر نہ کرتا تھا۔ ہر وقت عجیب و غریب حکایات اور کہانیاں سنتا رہتا۔ ہر وقت محفل میں قہقہے گونجتے رہتے۔ اسی طرح اس نوجوان کی زندگی کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات حسب معمول وہ نوجوان لہو و لعب میں مشغول تھا کہ ایک نہایت دردناک آواز اس کو سنائی دی، جیسے کوئی انتہائی درد میں ڈوبا ہوا کلام پڑھ رہا ہو۔ اس آواز کو سننے سے اس کے دل پر چوٹ لگی اور وہ عیش و عشرت چھوڑ کر اس آواز کی طرف ہمتاً متوجہ ہو گیا۔ مطربوں کو حکم دیا کہ گانا بند کر دیا جائے۔ محل کی کھڑکیوں سے اس نے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ کون شخص ہے جو اتنی رات گئے دردناک آواز میں کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن اسے کوئی شخص نظر نہ آیا۔ اس نے نوکروں کو آواز دی کہ اس شخص کو تلاش کر کے لے آؤ جس کی دردناک آواز نے ہمیں بے چین کر دیا ہے۔ غلام اس شخص کی تلاش میں نکلے اور اس شخص تک پہنچے جو مسجد میں کھڑا ہوا اپنے پروردگار عالم کے سامنے مناجات کر رہا تھا۔ وہ نوجوان نہایت دبلا پتلا تھا، اس کی گردن بالکل سوکھ گئی تھی، رنگ زرد پڑ گیا تھا، بال پریشان تھے۔ 2 پھٹی پرانی چادروں سے اس نے اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا۔ ہاشمی نوجوان کے غلام اس شخص کو لے جا کر اپنے آقا کے سامنے حاضر ہوئے۔ ہاشمی نے پوچھا، کون ہے؟ غلاموں نے عرض کیا، سرکار، یہی وہ شخص ہے جس کی آواز نے آپ کو بے چین کر دیا۔ ہاشمی نے پوچھا، یہ شخص کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا؟ غلاموں نے کہا، یہ مسجد میں کھڑا قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ ہاشمی نوجوان نے کہا، ذرا ہم کو بھی سناؤ۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ: بے شک نیک بندے آرام میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سیر کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمت کی تازگی ہوگی اور اس میں تسنیم کی خلاوت ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب بندے پیتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر اور ترجمہ سنا کر اس نے کہا، اے ہاشمی نوجوان، تم کس دھوکے میں پڑے ہو؟ وہاں کی نعمتوں کا ان نعمتوں سے کیا مقابلہ؟ تیرا یہ محل، یہ مجلس، یہ عیش و عشرت، ان نعمتوں کے آگے سب بیکار ہے۔ وہاں مرصع تخت ہوں گے، ان پر پرتکلف بستر ہوں گے اور قیمتی تکیوں کا سہارا لیے جنتی لوگ بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے۔ حور، غلام ان کی خدمت کریں گے، اور وہ لوگ جو دنیا میں عیش و عشرت کے خواہاں ہوں گے اس کے لیے آگ کا گھر ہوگا جس میں وہ سدا رہیں گے اور عذاب کبھی ان پر کم نہ ہوں گے۔ جب ہاشمی نوجوان نے یہ سنا تو اس نوجوان سے لپٹ کر رونے لگا اور اپنے سب دوست احباب سے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اور خود اس جوان کو لے کر محل میں گیا اور اپنی بیتی ہوئی زندگی کا افسوس کرنے لگا۔ اس نوجوان کی تھوڑی دیر کی صحبت نے ہاشمی نوجوان کی کایا پلٹ دی اور اس نے اپنا تمام مال و دولت راہ خدا میں خیرات کر دیا، تمام نوکر غلام آزاد کر دیے اور خود موٹے کپڑے پہن کر اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے دن رات عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگا۔
بڑے بڑے علماء اس ہاشمی نوجوان کی زیارت کو آتے۔ آخر کچھ عرصے بعد وہ ہاشمی نوجوان پا پیادہ حج کے لیے گیا، حج کیا اور اقامت گزیں ہوا۔ مکے میں قیام کے دوران اس نوجوان کی یہ حالت تھی کہ رات کو حجر اسود کے پاس جا کر روتا اور گڑ گڑاتا اور افعال یاد کر کے روتا رہتا اور کہتا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میں کس طرح تجھے منہ دکھاؤں گا؟ اے میرے مولا، مجھے اپنے فضل و کرم کے صدقے بخش دے۔ کچھ عرصے بعد ہاشمی نوجوان مکہ میں ہی انتقال کر گیا۔